امریکی ٹیم نے تباہ ہونے والے طیارے کا دوسرا پائلٹ ریسکیو کر لیا۔ امریکہ اور ایرانی فوجوں کے درمیان شدید جھڑپیں۔ صدر ٹرمپ نے تصدیق کر دی ہے کہ امریکی فوج نے امریکی تاریخ کا سب سے بڑا اور جرأت مندانہ ریسکیو آپریشن کیا۔ ریسکیو آپریشن میں درجنوں طیارے اور جدید ہتھیار استعمال کیے۔ طیارے دنیا کے خطرناک ترین ہتھیاروں سے لیس تھے۔ زخمی پائلٹ کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ دشمن کے علاقے میں 2 الگ الگ کامیاب ریسکیو آپریشنز پہلی بار انجام دیے۔ ایک روز قبل ایک اور امریکی پائلٹ کو بھی خفیہ طور پر ریسکیو کیا۔ ایرانی فضاؤں پر مکمل برتری حاصل ہے۔ یہ کامیابی پوری قوم کے لیے فخر کا لمحہ ہے۔ قطری ٹی وی کو امریکی عہدیدار نے بتایا کہ پائلٹ کی تلاش کے دوران ایرانی فوجیوں سے شدید جھڑپیں ہوئیں۔ روسی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ریسکیو آپریشن کے دوران ایک اور امریکی ہیلی کاپٹر تباہ ہوا۔ ہیلی کاپٹر گرنے کی مشتبہ ویڈیو بھی جاری کر دی گئی۔ ایران نے ڈیل نہ کی تو جہنم میں دھکیل دیں گے۔ ٹرمپ کے ایران کو آبدائے ہرمز نہ کھولنے پر تباہ کن نتائج کی دھمکی۔ کہا ایران کے پاس 48 گھنٹے کا وقت ہے، 10 دن کی ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے۔ معاہدہ نہ ہوا تو ایران پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ ٹرمپ نے مارچ کے آخر میں آبدائے ہرمز کھولنے کے لیے ایران کو 2 دن کی ابتدائی ڈیڈ لائن دی تھی۔ پاکستان کی سفارتکاری کے باعث امریکی صدر نے ڈیڈ لائن میں 10 روز کی توسیع کی تھی۔ ایران نے 48 گھنٹے کی امریکی ڈیڈ لائن مسترد کر دی۔ پورے خطے کو امریکہ کے لیے جہنم بنا دیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے ٹرمپ کو جنگ کا دائرہ بڑھانے سے خبردار کر دیا۔ ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے 2 ٹوک الفاظ میں خبردار کیا کہ مزید جارحیت کا جواب پورے خطے میں شدید رد عمل کی صورت میں دیا جائے گا۔ ایران کو شکست دینے کا تصور اب ایک دلدل میں بدل چکا، جس میں مخالفین خود دھنس جائیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل ایران کو تباہ کرنے پر تل گئے۔ ایران کے بوشہر ایٹمی بجلی گھر کے قریب بمبارے ایٹمی بجلی گھر کا سیکیورٹی اہلکار جاں بحق 190 افراد کو نکال لیا گیا۔ خوزستان میں پیٹرو کیمیکل تنصیبات پر حملے میں 5 افراد جاں بحق، 170 زخمی ہو گئے۔ امریکہ نے ایران کا شاہکار سپورٹس اسٹیڈیم بھی تباہ کر دیا۔ اسٹیڈیم میں تاریخ ساز میچز ہوا کرتے تھے، اب یہاں ہر طرف تباہی پھیلی ہوئی ہے۔ ادھر اسرائیلی نے ایران میں توانائی تنصیبات پر حملے کی تیاری مکمل کر لی۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل امریکہ سے حتمی منظوری کا انتظار کر رہا ہے اور توانائی تنصیبات پر حملہ اگلے ہفتے کے اوائل میں کرنے کا منصوبہ ہے۔ اسرائیلی فوج نے لبنان اور شام کے درمیان سرحدی گزرگاہ پر حملے کا انتباہ جاری کر دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جوہری پلانٹس پر حملوں کے تباہ کن اثرات سے خبردار کر دیا۔ ایکس پر لکھا تابکاری کا اخراج ایران کے ساتھ خلیجی ممالک میں بھی زندگیاں ختم کر دے گا۔ امریکہ اور اسرائیل بوشہر پلانٹ پر اب تک 4 مرتبہ بمباری کر چکے۔ اگر یہاں سے تابکاری اخراج ہوا تو اس کے اثرات تہران نہیں بلکہ خلیجی ممالک کے دارالحکومتوں تک پہنچ کر زندگی کو تباہ کر سکتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا خطے کی موجودہ صورتحال اور 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال، مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور۔ دونوں رہنماؤں کا موجودہ صورتحال کے پیش نظر قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ ایران کی اسرائیل پر مسلسل حملے جاری۔ تل ابیب میں میزائل حملہ، عمارت میں دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ کویت میں وزارت تیل اور وزارت مالیات کی عمارتوں اور بجلی پیداواری یونٹس پر ڈرون حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ وزارت تیل کی عمارت پورے تیل کے شعبے کو کنٹرول کرتی تھی۔ ڈرون حملے کے بعد کمپلیکس میں آگ بھڑک اٹھی، عمارت خالی کروا لی گئی۔ کویتی وزارت پانی اور بجلی نے کہا کہ ایران کے ڈرون حملوں میں بجلی گھروں اور ڈیسیلیٹیشن پلانٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ حملوں کے بعد بجلی پیداوار کے 2 یونٹس بند کر دیے گئے ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں استحکام نہ آ سکا۔ امریکی WTI کروڈ کی قیمت 111.54 ڈالر فی بیرل ہو گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت 109.24 ڈالر فی بیرل ہو گئی۔ جنگ کو 5 ہفتے مکمل۔ پاکستان مشرق وسطیٰ کی 3000 پروازیں منسوخ۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال کے باعث پاکستان سے فلائٹ آپریشن بدستور متاثر۔ ملک کے 5 بڑے ایئرپورٹ سے مزید 64 پروازیں منسوخ۔ اسلام آباد ایئرپورٹ سے 20، لاہور سے 6 پروازیں منسوخ۔ پشاور ایئرپورٹ پر 8، ملتان میں
مختلف پروازیں منسوخ کر دی گئیں جبکہ دبئی کی 2 پروازیں منسوخ۔ امریکی مشکل میں عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، وزیر اعظم کا عزم، بڑھتی قیمتوں پر عوام کو ریلیف دیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت خطے میں حالیہ کشیدگی پر اجلاس، پیٹرولیم ذخائر اور حکومت کے عوامی ریلیف پر تبادلہ خیال، ریلیف کی رقم کا ڈیجیٹل والیٹ سے ادائیگی کا آغاز کر دیا۔ امریکی حکام جنگ کی آڑ میں 6 ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں اور ایران کے اسرائیل پر مسلسل حملے جاری ہیں۔ جنرل قاسم سلیمانی کی بھانجی اور نواسی امریکہ میں گرفتار، دونوں کے گرین کارڈز معطل کر دیے گئے۔ امریکی وزیر خارجہ، دونوں کو جلد ملک بدر کیا جائے گا۔ قاسم سلیمانی کی صاحبزادی کی امریکی دعوے کی تردید۔ مشرق وسطی کشیدگی پاکستان کی مخلصانہ سفارتی کوششوں کو عالمی سطح پر پذیرائی۔ بھارتی جریدے ایئر فورس پوسٹ کا بھی ایران کو مشکل صورتحال سے نکالنے میں پاکستان کی کاوشوں کا اعتراف۔ کہا، دفتر خارجہ نے چیلنجز کے باوجود ڈائیلاگ اور سفارتکاری کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ مصر، ترکیہ، سعودی عرب نے بھی رابطہ کاری میں پاکستان کے قائدانہ کردار کو سراہا۔ وزرائے خارجہ مشترکہ اجلاس کو پاکستان کی بڑی سفارتکاری کامیابی قرار دے دیا ہے۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز سے پاکستانی جہازوں کو گزرنے کی اجازت اعتماد کا مظہر قرار۔ محکمہ موسمیات کی کل سے ملک میں بارشوں اور برف باری کی پیش گوئی۔ مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ آج بلوچستان کے مغربی اضلاع میں داخل ہوگا، جو 9 اپریل تک بالائی علاقوں میں اثر انداز رہے گا۔ راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، سرگودھا، میاں والی، خوشاب، فیصل آباد، لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، نارووال اور شیخوپورہ میں بادل برسیں گے۔ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں بھی بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ میاں والی کے علاقے عیسیٰ خیل میں دوسرے روز بھی سیلابی صورتحال۔ ریسکیو کی ٹیمیں امدادی سرگرمیوں میں مصروف، محصور افراد اور ان کے مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ ریسکیو کے مطابق گزشتہ روز 205 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا، مزید 29 افراد کو بھی خشک مقامات پر منتقل کیا گیا۔ آپریشن میں 60 ریسکیورز، 6 کشتیاں اور 5 ایمبولینسز حصہ لے رہی ہیں۔ معروف سری لنکن جریدے نے افغانستان میں طالبان رجیم کے سخت گیر آمرانہ نظام کی کلئی کھول دی۔ شری لنکا گارڈین کے مطابق طالبان رجیم میں اقتدار شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ اور ان کے چند قریبی ساتھیوں کے ہاتھ تک محدود ہے۔ ادارہ جاتی نظام عملاً غیر فعال، نہ انتخابات ہیں نہ ہی عوامی نمائندگی، فیصلہ سازی قندھار کے محدود حلقے تک محدود، شفافیت اور احتساب کا بھی فقدان۔ حکومتی وزراء اور ادارے مکمل طور پر احکامات کے تابع، خاموشی کو رضامندی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ خواتین پر تعلیم اور روزگار کے دروازے بند ہیں، نصاب سے جدید اور سائنسی علوم نکال دیے گئے۔ سری لنکن جریدے کے مطابق موجودہ آمرانہ حکمرانی خطے اور پڑوسی ممالک کے لیے سیکیورٹی خطرات بڑھا رہی ہے۔ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کا بڑھتا اثر و رسوخ خطے کے لیے سنگین خطرہ۔ افغان طالبان رجیم اور فتح الخوارج کی نظریاتی اور عملی گٹھ جوڑ بے نقاب۔ امریکی جریدے فارن پالیسی کے مطابق 30 سے 35,000 جنگجوؤں پر مشتمل نیٹ ورک پاک افغان سرحد پر بڑا چیلنج ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق فتح الخوارج کے 6,000 جنگجو افغانستان میں موجود ہیں۔ کابل میں اس گروہ کو لاجسٹک، آپریشن اور مالی معاونت ملنے کا انکشاف ہے۔ سابق افغان سیکیورٹی عہدیدار کے مطابق افغانستان مختلف جہادوں اور گروہوں کی جنگ کا میدان جنگ بن چکا ہے اور صورتحال شام جیسی خانہ جنگ کی طرف جا سکتی ہے۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی زیر صدارت پی سی بی بورڈ آف گورنرز کا اجلاس مالی سال 2024-25 کے آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کی منظوری۔
ICC ग्लोबल एंटी करप्शन कोर्ट के मुताबिक प्रोसीजरल रूल्स की भी तौसीक। सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के साथ जद्दा में स्टेडियम डेवलपमेंट के लिए इजहार दिलचस्पी की मंजूरी। लाहौर के जोन्स की असर-ए-नो, सरहदबंदी और नामों पर नजर सानी की मंजूरी। मोहसिन नकवी का कहना है PSL सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मार्केट बन चुका। PSL जल्द दुनिया की नंबर 1 लीग बनेगा।